نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. جو 10 قاعدے ہیں اس کو مانا جاتا ہے. اول قاعدہ توحید ہے. توحید قاعدہ اولا توحید ہے جو تزکیہ نفس کے بارے میں اصل ہے. یہی ہے کلمہ طیبہ. سلوک و تصلیح کا کام اسی سے لیا جاتا ہے. کلمہ طیبہ ہر وضو بدلاتا ہے، جس کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا. قرآن میں حدیث میں بڑی فضیلت ہے اس کی. توحید دل کو خالص کرنا اغیار سے مشکل کام. اللہ ہم سب کو توفیق دے. چنانچہ یہی انبیاء و رسول کی دعوت کا محور ہی ہے. تمام انبیاء و رسول اس لیے آئے ہیں تاکہ توحید خالص کرے. شرک فوراً آ جاتا ہے. ذرا سا غفلت ہی شرک آیا. انبیاء علیہ السلام شرک کی نفی اور اس کے بے خوبر کو اکھاڑنے کے لیے آتے ہیں اور قوم اسی طرح مخالفت کرتی ہے. توحید اول شے ہے جو انسان پر دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے واجب و ضروری ہے. اسی طرح داعی اللہ پر واجب ہے کہ لوگوں کو توحید کی تعلیم دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. تم اہل کتاب کی ایک قوم کی طرف جا رہے ہو تو تمہاری اول دعوت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی توحید کو تسلیم کریں. پہلی بات ہے اللہ کو ایک مانو، اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت. اسی کا انکار بھی ہوتا ہے. آج جتنے دہریہ ہے توحید کا ہے، اسی کا انکار کرتے ہیں. پورے ملک تباہ ہو گیا اس میں. جتنے مسلمانوں کو دھکا دیا روس میں، چین میں، اسی طرح توحید کی ضد میں. سب جتنے مسلمان جو بڑے مسلمان جو سربراہان تھے اکثر اسی دہریہ ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے توحید اور ایمان کے ذریعے اپنے نفوس کا تزکیہ نہیں کیا ان کو قیامت کے دن عذاب شدید کی دھمکی دی ہے. اللہ تعالیٰ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. اور ایسے مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ آخرت کے منکر ہی رہتے ہیں. چنانچہ علامہ ابن قیم نے آیت سابقہ متعلق ارشاد فرمایا: وہ توحید و ایمان ہی ہے جس سے قلب پاک ہوتا ہے. ایک رہنا اللہ کا یہ توحید ہے، غیر کا گزر نہ ہونے کا. آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، یہ خیال رخ دلدار ہے درباں اپنا. بھائی صاحب سے اسی کی ترجمہ محمد احمد نے کیا ہے، یاد نہیں آ رہا. آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، یہ خیال رخ دلدار ہے درباں اپنا. اللہ نے ابن قیم نے فرمایا اگلے پچھلے اکثر مفسرین کا یہ فرمان ہے، یہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کی شہادت ایمان ہی ہے جس سے قلب کی صفائی ہوتی ہے.
جس کے دل میں داخل ہو گیا جاری ہو گیا. تا نروبی بجارو بلا، تا نروبی بجارو بلا، نہ رسی در سرائے الا اللہ. جب تو اللہ کے جھاڑو سے اپنے قلب کو جھاڑو نہیں دو گے، الا اللہ کے محل میں داخل نہیں سکتے. رب تو شعر ہے پڑھ دیا تھا ہم نے. تا نروبی بجارو بلا، تا نروبی بجارو بلا، نہ رسی در سرائے الا اللہ. اللہ کے جھاڑو سے جب غیر اللہ کو جھاڑو گے نہیں جب تک، الا اللہ کے سرا محل میں نہیں پہنچ سکتے. اصل تو نفی ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں. بزرگوں نے باتیں ہے اپنے قلب کو اپنے کی بھی نفی کر دی. لا الہ، اپنے خود غائب، اپنا جسم بھی غائب، وجود بھی غائب، وجود تو غائب. لا الہ نفی یہ ہو گیا. جب الا اللہ کہا تو موجود ہو گیا. یہ ہے بزرگوں توحید کے درجات. تا نروبی بجے بہت خواجہ محمد معصوم بہت یاد ہے. تا نروبی بجارو بلا، تا نروبی بجارو بلا، نہ رسی در سرائے الا اللہ. جب تک اپنے قلب کو اللہ کے جھاڑو سے جھاڑو نہیں دو گے، الا اللہ کی سرا میں مال میں نہیں داخل ہو سکتے. چنانچہ اللہ میں ابن تیمیہ نے آیت سابقہ کے متعلق لکھا ہے، وہ تو توحید و ایمان ہے جس سے قلب پاک ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ قلب سے ما سوی اللہ کی الوہیت کے نفی کو متضمن ہے. قلب سے ما سوی اللہ کی الوہیت، ما سوی اللہ کا رہنا نہیں بلکہ ان کی الوہیت بھی شامل نہیں ہونی چاہیے. اور قلب میں حق کی الوہیت کا اس بات ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہے، اور یہی اصل ہے جس سے قلوب پاک و صاف ہوتے ہیں. سب سے زیادہ دعویٰ ان لوگوں کو ہے توحید کا. 10-20 روپیہ میں سب الوہیت تو ختم ہو جاتی ہے. ان کی بھی جو بہت دعوے دار اس میں کہیں کچھ ہے کہیں کچھ شرک ہے، شرک کرتے رہتے ہیں کچھ دیر میں. جہاں دعویٰ ہے وہاں بھی کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توحید خالص قلب میں پیدا فرمائے. احد احد کرتے ہی رہے صحابہ، لیکن ان کے زد و کوب کا کوئی اثر نہیں ہوا. احد ایک ہے، قل هو اللہ احد. کیوں احد ہے؟ کیونکہ وہ صمد ہے، بے نیاز ہے. اسے کل کہا ہے، بھائی کل ہی دیکھا ہے مضمون. احد پر صمد جو ہے دلیل ہے، رکتا ہے نہیں. اللہ ایک ہے کیوں؟ اس وجہ کہ اللہ صمد ہے، کسی کا محتاج نہیں، طرح ہے جو کسی کا محتاج نہیں. توحید کیا جانے لوگ. بارہ یہ عرب عالم لکھ رہا ہے، بہت پسند اس کو ہوا. علامہ ابن قیم نے فرمایا، اگلے پیچھے اکثر مفسرین کا یہ فرمان ہے، یہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کی شہادت اور ایمان ہی ہے. تو شہادت ایمان ہی ہے جس سے قلب کی صفائی ہوتی ہے. یہ ہر پاکی اور نما کی جڑ ہے، بڑھوتری کی جڑ ہے. لا الہ الا اللہ ہیچ آرزو نیست. مجدد صاحب فرماتے ہیں کوئی آرزو نہیں ہے سوائے اس کے یہ کلمہ ہو جو تنہائی ہو جس میں اس کا ہم فیض کرتے ہوں. لیکن افسوس فرصت نیست، فرصت نہیں ہے. تجدیدی کام کر رہے تھے، جیل میں تھے کتنے دنوں تک، جیل میں. جہانگیر مقابل میں تھا، پھر توبہ کر لیا اس نے، جیل میں بھیج دیا تھا. یہیں اجین میں
بہت اس کی دیوار جا کے میں نے دیکھا، یا اللہ کسی سے کہا نہیں، وہ تو بہت درخواست دینی پڑتی ہے تب اندر جا پاتا ہے. گیا ہوں اجین. تو مولانا علی میں اجین کے آگے جو ہے وہ لکھا ہے، لیکن اجین ماں عبد الشکور صاحب نے اجین لکھا ہے. کون ہے اجین؟ گوالیئر. علی میاں نے گوالیئر لکھا ہے کہ وہاں ان کے آپ کی طرف بھی ہے جو پیغمبر آپ سے گزرے ہیں ان کی طرف یہ وہی بھیجی گئی ہے کہ اے عام مخاطب، اگر تو شرک کرے گا تو تیرا یہ کیا کرایا سا کام غلط ہو جائے گا اور تو خسارے میں پڑ جائے گا. بیان قرآن ترجمہ کر رہا ہے. اور آپ کی طرف بھی جو پیغمبر آپ سے گزرے ہیں اس کی طرف بھی یہ وہی بھیجی جا چکی ہے کہ اے عام مخاطب، اگر تو شرک کرے گا تو تیرا کیا کرایا کام غلط ہو جائے گا اور تو خسارے میں پڑ جائے گا. روزی کے معاملے میں اللہ ہی کا، اللہ روزی رسا، اس سے اہم کام یہی ہوتا ہے. شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہ فرمائیں گے. جس کی وفات اس پر ہوئی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، شریک قرار دیا جائے، اور اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے منظور ہوگا وہ گناہ بخش دیے جائیں گے. بیان قرآن. بس اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے ہر اس شخص پر جو اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرتا ہے. اللہ ہے. ایک بزرگ ہے، بتا سا کہیں اس میں ہوگا بھی. ایک بزرگ ہے ایک مسجد میں نماز پڑھا، وہی آگے تھے تو امام نے پوچھا کہ آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ امام صاحب نے، آپ کو کھانا کون دیتا ہے؟ اسی مری گھما کرتے ہیں. تو کہا پہلے نماز پڑھ لوں تب جواب دوں گا. کہا نماز تو پڑھے ہو؟ کہا تمہارے پیچھے پڑھا ہے تم مشرک معلوم ہوتے ہو. تم سمجھتے ہو کون کھانا دیتا ہے؟ کھانا اللہ دیتا ہے، بس ادھر کوئی نہیں. تم مشرک ہو اور تمہارے پیچھے نماز پڑھی پہلے دوہرا لو تب جواب دوں گا. یہ واقعہ حضرت بیان کرتے تھے. پر جب بندہ اللہ کے لیے پستی ہے، اس کے لیے محبت کو خالص کر کے تو اس کے اعمال خالص اور صحیح ہو جاتے ہیں. جب وہ کر لیتا ہے تو اس کے مطابق شرک کی خسرتیں اس کے نفس و مستعود ہی ہو جاتی ہیں. لا الہ الا اللہ، اس کا ورد تو سبھی کو کرنا چاہیے. جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ. مولانا کے ایک عزیز ہیں امریکہ میں، سالوں پہلے سنا گیا تھا ان کے جوش جذبے کو. تو میں نے سمجھا کہ کچھ ختم ہو گیا ہوگا. تو کل اتفاق سے انہوں نے کہا کہ ایک کئی کے وجہ سنتا ہوں، کتاب بھیجتا ہوں امریکہ میں. عام کر دیا بالکل. بیٹھتے ہیں کہا ناشتہ، ہمارا ناشتہ یہی ہے. بہت کتنا میرے دل میں واقعی آ رہا تھا کہ بہت پرانی چیز ہو گئی ہے، زیادہ دن سے سالوں سے سن رہے ہیں. کہا نہیں وہ تو ویسے ہی ہے، اور بھیجتے رہتے ہیں. خیر بھائی امریکہ میں بھی ہزاروں جگہ پہنچ رہا ہے، ہزاروں جگہ پہنچ رہا ہے. اللہ کا شکر ہے. ہمارے حضرت فرماتے میں اس کمرے میں ہوں، ہمارے جو منسوخ کرتے ہیں یہ بات نہیں ہے، حضرت کی بھی بات ہے. میں اس کمرے میں ہوں، خدا نے چاہا تو میری آواز سارے عالم میں پھیلا دے گا. ماشاء اللہ سے وہ انہی کی بات ہے، سب انہی کی بات ہے. قبول ہو گئی. بخوب سمجھ لو کہ نفس کا تزکیہ توحید کے ثبوت کے بغیر
اور تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کے لیے عمل خالی کرنے کے بغیر نہیں ہو سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص. اللہ یاد رکھو عبادت جو کہ خالص ہو اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے. ترجمہ بھی اچھا ہے ماں قرآن سے. یہ تو عرب عالم لکھ رہا ہے مجھے آیت ہے. پر نفس کا تزکیہ شرک کی تمام اقسام سے علیحدہ ہوئے اور توحید کے جو بھی خلاف ہو اس سب سے الگ ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے. نفس کا تزکیہ پر نفس کا تزکیہ شرک کی تمام اقسام سے علیحدہ ہوئے اور توحید کے جو بھی خلاف ہو وہ سب سے الگ ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو. حضرت حکیم عمر نے اپنے رسالہ فروع العام ایمان میں بڑی معرفت کی بات تعریف فرمائی ہے کہ شارع علیہ السلام سے توحید کے دو معنی ثابت ہیں. ایک لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. دو ہی معبود ہیں سوا اللہ کے، کوئی مقصود ہی سوا اللہ کے. یا نعبدو میں لا معبود الا اللہ، یا نستعین میں لا مقصود الا اللہ. لا معبود الا اللہ یہ شرک جلی کی نفی ہے. لا مقصود الا اللہ شرک خفی کی نفی ہے. ہم کو عبادت سے کوئی مقصود نہیں ہے، دنیا مقصود نہیں ہے. اور وہاں یہ ہے کہ ہم کو کوئی معبود مقصود نہیں ہے سوائے اللہ کے. وہاں معبودیت میں کی نفی کرتا ہے کسی کی، اور یہاں پہ یا صحیح میں مقصودیت کی نفی کرتا ہے. کوئی مقصود نہیں، ہم آپ ہی سے مدد کرتے ہیں، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں. اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یسیر ریا شرک تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. معلوم ہوا کہ ریا جس میں مقصود ہوتا ہے کوئی اور مقصد، نماز پڑھ رہا ہے مقصود خدا نہیں ہے بلکہ اور کوئی جاہ ہے، مال ہے، دوسرے گویا کہ مقصودیت میں شریک کیا اللہ کے، اور کسی بت کو ذہن میں رکھ لیا تو معبودیت میں شریک کیا. دونوں کی نفی لازم ہے، واجب ہے. اس وجہ سے ذکر کرنے والوں کو جیسے یہ لا معبود الا اللہ، اس لیے یہ بھی کہنا چاہیے لا مقصود الا اللہ. کوئی مقصود بھی نہیں ہے، اللہ صرف آپ کی ذات مقصود ہے، آپ کی رضا مقصود ہے، آپ کی خوشنودی مقصود ہے. ظاہر ہے کہ ریا میں غیر اللہ معبود نہیں ہوتا بلکہ مقصود ہوتا ہے. حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ ریا میں غیر اللہ معبود نہیں ہوتا، مقصود ہوتا ہے. بس جب غیر اللہ کا مقصود ہونا شرک ٹھہرا تو توحید جو مقابل شرک ہے اس کی حقیقت یہ ٹھہرے گی اللہ تعالی ہی مقصود ہو، غیر اللہ بالکل مقصود نہ ہو. یعنی معنی یہ ہے کہ لا مقصود الا اللہ سے لا معبود الا اللہ، ہمارا کوئی مقصد نہیں عبادت سے آنے سے جانے سے. ایک بزرگ عرب عالم نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ ایک عالم تھے، نماز پڑھا انہوں نے، بہت دنوں سے تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھا نماز. ایک مرتبہ اس کی جماعت فوت ہو گئی، جب پیچھے گئے تکبیر تحریمہ نہیں ملی تو دل میں آئے کہ آج یہ لوگ سب لوگ کہیں گے کہ آج ان کی تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی. ان کے دل میں تھوڑا سا ملال ہوا اور شرمندگی ہوئی. بس 20 یا 25 سال کے بعد سب دوہرایا کہ اب تک تم نے تعلیمات سے ساتھ نماز پڑھا اس لیے تاکہ لوگ تم سے راضی ہوں. اس عبادت سے مقصود لوگوں کی رضا تھی. یہ میں نے حضرت سے سنا تھا، ماشاء اللہ. لیکن عرب عالم نے بھی کسی کہیں لکھا ہے، میں نے دیکھا دیکھیے تصفیۃ القلوب میں، تصفیۃ القلوب میں وہی جس کا ترجمہ شفاء القلوب معروف صاحب نے کیا. اچھا اسی میں اصل کتاب، ہاں اچھا کتاب ہے. میں کہا دیکھیے حضرت سے ہم نے سنا تھا، عرب عالم نے لکھا ہے. توحید کے دو معنی جو شارع علیہ السلام سے ثابت ہیں اس کی حضرت حکیم الامت نے کیسی عمدہ توضیح فرمائی جو یقیناً حکیم الامت کے کمال علم حکمت پر دال ہے. میں لکھ رہا ہوں
اس لیے ہم تمام لوگوں کے لیے لازم ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو تنہا معبود مانتے ہیں ویسے ہی اپنے اعمال صالحہ سے صرف اللہ کی رضا کو مخصوص سمجھیں، نہ کہ ان کے غیر کو، تاکہ ریا یعنی شرک خفی سے محفوظ رہیں اور توحید خالی میسر ہو۔ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ مجدد صاحب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی چیز نافع نہیں ہے۔ لا الہ، اللہ کے غضب کو فروغ کرنے کے لیے، آگ اللہ کے غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی چیز نافع نہیں ہے، جبکہ یہ کلمہ اس غضب الہی کو فروغ کرتا ہے۔ جب یہ کلمہ اس غضب الہی کو فروغ کر دیتا ہے جو کہ آتش دوزخ میں داخل ہونے کا سبب تھا، تو پھر دوسرے غضبوں کو جو کہ اس سے کم درجے کے ہیں بطریق اولا دفع کر دے گا۔ یہ کلمہ دوزخ میں جا رہا ہے، کہا لا الہ الا اللہ، فروغ ہو گیا، چھوٹ گیا، تو اور جو چیزیں ہیں دوزخ میں لے جانے والی جسے ہمارے کالے برے اعمال، تو اسے بدل اولاد دوزخ سے نجات دے گا۔ مجھے تھانی لکھ رہے ہیں، نہیں غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی چیز نافع نہیں ہے۔ جب یہ کلمہ اس غضب الہی کو فروغ کر دیتا ہے، اس غضب الہی کو فروغ کر دیتا ہے جو کہ آتش دوزخ میں داخل کرنے کا سبب تھا، پھر دوسرے غضبوں کو جو کہ اس سے کم درجے کے ہیں بطریق اولا دور کر دے گا۔ تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، یہ سب تو دوزخ میں۔ اب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ جو غضب الہی سے دوزخ میں چلا جاتا ہے فروغ ہو جائے گا، اسے بچ جائے گا۔ جب شرک کے گناہوں سے بچ جاتا ہے تو پھر حسد ہے، کبر ہے، اس سے بچ جائے گا۔ بہت عمر وہاں تھانی لکھ رہے ہیں مجھ صاحب، نہیں مجدد صاحب لکھ رہے ہیں، عجیب غریب نسبت مجدد صاحب۔ ساتھ خواجہ محمد معصوم کے 7,000 خلیفہ، 9 لاکھ مرید تھے یہ ہندوستان میں۔ اس توحید کے بارے میں پھر شاہ مولی الہ آبادی سے ایسا ہوئے تقابل، شاہ مولی دونوں کا زمانہ یہ۔ شاہ مولی الہ آبادی سے دارا مرید تھے اور خواجہ محمد معصوم سے اورنگزیب رحمہ مرید تھے۔ شاہجہاں نے بلایا اورنگزیب نے مجھے خواجہ محمد معصوم کو بلایا کہ قلعہ میں آ کر کے کچھ ہماری تربیت کیجیے۔ بادشاہ پورے ہندوستان کا پردھان نہیں تھے، پورے ہندوستان پاکستان کے بادشاہ، وہ کہہ رہا ہے خواجہ محمد سے کہ ہمارے آگے قلعہ میں آپ تھوڑی سی ہماری تربیت کر دیجیے۔ بڑا بادشاہ، آج اس کی کوئی قدر ہے مجھے؟ ادھر ہے تو آپ لوگ بھی سنتے رہے، میں دیکھتا ہوں تو حضرت بہت سا جمع کر گیا ہے۔ اصلی تصوف تھا ہمارا شاہ رسول اللہ۔ ہم لوگوں نے سمجھائے نہیں سمجھائے، جو کیا وہ جانے، تو عمل کرنا تو اپنا کام ہے، تعلیم کرنا شیخ کا کام ہے۔ غضب الہی، اس بات میں کہا جب یہ کلمہ اس غضب جو کہ آتش دوزخ میں داخل ہونے سے ہوتا ہے تو پھر دوسرے غضبوں کو جو کہ اس سے کم درجے کے ہیں بطریقہ اولا دور کرے گا۔ یہ کلمہ ہاں تو اس کی وجہ سے، اسی توحید کی وجہ سے تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تھا شاہ مولی الہ آبادی خواجہ محمد معصوم سے، لیکن وہ اختلاف کیا تھا، بہت سے لوگوں نے اس کو بڑھایا ہے، ہم نے لکھ دیا بالکل غلط۔ بس خود مولانا علی میاں نے اسلام کے اکابر میں سے ندوی صاحب تھے، وہ کچھ کسی کا، میں نے کہا خود مولانا نے
اسلام کے اکابر جو نمونے کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں خواجہ محب الہ آبادی بھی تھے. میں نے کہا اس کی نفی کر دو تو اس کو لکھو. کہہ دیا میں نے. پھر میں نے راوی صاحب سے کہا یہ جملہ ہے. ہاں بھٹک گیا تھا. راوی صاحب کی یہ تحریر نہیں آئی بالکل مولانا کے خلاف ہی ہے. مولانا تو لکھ رہے ہیں ہندوستان کے جو بڑے لوگ ہیں علماء کرام, اس میں شاہ محب الہ آبادی کو لکھا ہے. آپ وہی وحدت الوجود کی وجہ سے لکھا ہوا ہے. جب بندہ اس کو بار بار پڑھ کر اما سو اللہ کی نفی کر کے سب چیزوں سے روگرداں ہو جاتا ہے اور اپنا قبل توجہ معبود برحق کو بنا لیتا ہے, غضب الہی کا سبب بندے کے وہ توجہات مختلف تھیں جن میں بندہ مبتلا ہو گیا تھا. جب توجہات ما سوا اللہ سے ہٹ کر ایک مرکز اصلی پر آ گئی تو غضب بھی نہ رہا. جب انتشار تھا تم کو, جب تک سب کچھ تھا, جب ایک محور پر آ گئے ایک مرکز پر, غضب الہی بھی ختم. رام داری کا مجدد صاحب کا اس حقیقت کا مشاہدہ عالم مجاز میں کر سکتے ہیں. مثلا ایک آقا اپنے غلام سے ناراض ہو اور اس پر غصہ کرے اور غلام اپنے حسن طبیعت کی مدد سے اپنی توجہ کو سب سے ہٹا کر آقا کی طرف کر دے, اس وقت آقا کے دل میں خواہ غلام کے لیے جذبہ شفقت پیدا ہو جائے گا. میرا کوئی نہیں, آپ ہے, میرا کوئی نہیں سوا. آقا نرم ہو جائے گا. نہیں مثلا ایک آقا اپنے غلام سے ناراض ہو, اس پر غضب کرے اور غلام اپنے حسن طبیعت کی مدد سے اپنی توجہ کو سب سے ہٹا کر آقا کی طرف کر دے, اس وقت آقا کے دل میں خواہ مخواہ غلام کے لیے جب سے شفقت پیدا ہوگا. کریں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ. جب شفقت پیدا ہوگا اور غصہ و رنج دور ہو جائے گا. فقیر اس کلمہ طیبہ کو دیکھیے مجدد صاحب لکھ رہے ہیں. حضرت فرماتے تھے مجدد صاحب کی معرفت ہے اس کلمے کی, بس شان سے سناتے تھے. اس کو کون جانتا ہے مجھے, کہتے ہیں جو حضرت کے تھے وہی کیا جانتے ہیں, کوئی بتلاتے جانے, یہ سناتے تھے. کوئی مرفوضہ ان کی کتاب تو پڑھتے ہی نہیں, جانتے بھی نہیں ہوں گے لوگ. لوگ کوئی جانتا ہے کیا کتابیں تھی, کچھ نہیں. فقیر اس کلمہ طیبہ کو رحمت حق کے ان 99 خزانوں کی کنجی محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے جس کو آخرت کے لیے اللہ نے ذخیرہ کر رکھا ہے. یہی کلمے والے جو 99 ہے انہی کو یہ رحمت کام آئے گی, رحمت. اس وقت آقا کے دل میں خواہ مخواہ غلام کے لیے جذبہ شفقت پیدا ہوگا اور غصہ و رنج دور ہو جائے گا. فقیر مجدد صاحب لکھ رہے ہیں, کہتے ہیں ڈھارس کی بات, تسلی کی بات ہے مولانا, اسی کو درست کر لیں ہم لوگ. کون سنتا ہے؟ فقیر اس کلمے کو رحمت حق کے ان 99 خزانوں کی کنجی محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ آخرت کے لیے جمع کرتا ہے. ایک حصہ رحمت کا اللہ نے بھیجا ہے جس سے گائیں اپنے بچوں کو کھل نہیں رکھتی. ابھی بچہ جنا ہے, حدیث ہے کہ نہیں, لیکن کھل نہیں رکھتی. انہوں نے مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے. وہ کیا جانتے ہیں کہ میرا بچہ ہے, وہ شعور کیا, لیکن شعور دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ کھل جو ہے خود پر وہ بچے بنے رکھتے ہیں, ورنہ مر جائے. کتنی عمدہ دلیل ہے. جو خدا ایک گائے کو شفقت سے پر کر دیتا ہے لب, تو اللہ تعالیٰ خود کیسی
مجھے عنایت اور شفقت فرمائیں گے اپنے بندوں پر. فقیر اس کلمہ طیبہ کو رحمت حق کے ان 99 خزانوں کی کنجی محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے جن کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے. ظلمات کفر اور قدرات شرک کو دور کرنے کے لیے اس کلمہ طیبہ سے زیادہ کوئی سفارشی نہیں ہے. ظلمات کفر اور قدرات شرک کو دور کرنے کے لیے اس کلمہ طیبہ سے زیادہ کوئی سفارشی نہیں ہے. جس کسی نے اس کے کلمہ کی تصدیق کر کے ذرہ ایمان بھی حاصل کر لیا ہوگا، ایمان کا ذرہ، وہ اگرچہ بعض رسوم کفر اور بعض رذائل شرک میں اپنی بدبختی کی وجہ سے کبھی مبتلا ہو گیا ہو، مگر امید ہے کہ اس کلمہ طیبہ کی سفارش سے بالآخر عذاب سے نجات پا جائے گا. شرک و کفر میں بھی مبتلا رہا ہے اگر بدبختی سے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جب یہ کلمہ سامنے آئے گا بخش دیں گے. کتنی بڑی بات. کہیں لکھا مجھے مجدد صاحب فرماتے تھے ہمیں یہ کلمہ طیبہ کی معرفت ہے مجدد صاحب کو دیا اللہ نے، اور کسی نے ایسا نہیں لکھا. حضرت امید ہے اس کلمہ طیبہ کی سفارش سے بالآخر عذاب سے باہر آئے گا اور دوزخ میں ہمیشہ رہنے سے نجات پا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کلمے کو اپنانے کی، اس کو گرداننے کی، اس کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق فرمائے. دعا کیجیے وقت اللہ تعالیٰ آپ اللہ تعالیٰ اس کلمے کی حقیقت کو ہم پر روشن فرمائے، جیسے مجدد صاحب پر روشن فرمایا تھا. ہم سب انہی کے نام لیوا ہیں، انہی کے سلسلے کے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے سلسلے میں ایک مقبول بارگاہ کے سلسلے میں ہونے کی وجہ سے ہم سب کی مغفرت فرما، اور اصل توحید جو آپ کے یہاں پسندیدہ ہے اللہ اس سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.